अस्सलाम वालेकुम। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसका जब सुनते हैं तो जहन में आता है एक साइकोथेरेपिस्ट होगा, पेशेंट काउच पे लेटा होगा और वो अपने बचपन के किस्से कहानियाँ साइकोथेरेपिस्ट को सुना रहा होगा। कभी ये गलत फहमी होती है कि शायद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम पेशेंट्स को अच्छी अच्छी बातें और नसीहतें करते हैं, या शायद पेशेंट्स अपने बस दिल का जो बोझ है वो अपने किस्से कहानियाँ सुनाकर हल्का कर लेते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। तो देखें, इन गलत फहमियों का कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक एविडेंस बेस्ड और साइंटिफिकली प्रूवन ज़रिया इलाज है जो कि मुख्तलिफ़ मेंटल डिसऑर्डर्स मसलन डिप्रेशन, OCD, फोबियाज़, एंजाइटी, एंगर इश्यूज़, इनमें मेडिकेशंस के बराबर काम करता है। और अगर मेडिकेशन और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को कंबाइन कर दिया जाए तो बस फिर तो सोने पे सुहागा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक गोल ओरिएंटेड और टाइम लिमिटेड थेरेपी होती है। गोल ओरिएंटेड का मतलब है कि हम पहले से तय कर लेते हैं कि हमने इस थेरेपी के आखिर में क्या एंड रिज़ल्ट अचीव करना है, और टाइम लिमिटेड कि हमें कितने टाइम में ये एंड रिज़ल्ट अचीव करना है। यूजुअली 1 घंटे का सेशन होता है, हफ्ते में 1 दफ़ा, और 8 to 20 सेशंस होते हैं इन टोटल। कभी कभी सेशन ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बुनियाद क्या है? हमारे साथ पेश आने वाले वाक़यात, उनके बारे में हम क्या सोचते हैं, मतलब हमारी थॉट्स, और उस सोच का हमारे जज्बात यानी हमारे इमोशंस पे क्या असर होता है, और ये थॉट्स और इमोशंस मिल के हमारे अमल यानी हमारे बिहेवियर को किस तरह मॉडिफाई करते हैं, और फिर हमारा यही बिहेवियर आगे जाके थॉट्स और इमोशंस पे क्या असर डालता है। आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। एक बच्चा है, वो टेस्ट में फ़ेल हो गया है। वो सोचता है आई एम अ कंप्लीट फेलियर, मैं मुकम्मल एक फेलियर हूँ। ये उसका थॉट है। इसकी वजह से वो मायूस या होपलेस हो जाता है। ये उसका इमोशन है, और मायूसी या होपलेसनेस की वजह से वो सोचता है कि मेहनत करके वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होना, तो अगली दफ़ा वो मेहनत ही नहीं करता, और ज़ाहिर है दोबारा फ़ेल हो जाता है। और इस तरह ये विशस साइकिल जो है ये चलता रहता है। तो CBT में हम पेशेंट के थॉट्स, इमोशंस और उसके बिहेवियर पे उसके साथ मिलकर काम करते हैं। अब देखें, एक ही इवेंट है, वो 2 लोगों को मुख्तलिफ़ तरीके से क्यों असरअंदाज करता है। यही मिसाल लीजिए बच्चे की। एक बच्चा है, वो फ़ेल हो गया है। वो सोचता है कि शायद इस दफ़ा मैंने मेहनत पूरी नहीं की थी और मुझे आगे जाके ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और दूसरा बच्चा सोचता है कि मैं एक कंप्लीट फेलियर हूँ और मुझे आगे जाके मेहनत ही नहीं करनी चाहिए। इसमें जो बुनियादी किरदार है वो है कॉग्निटिव एरर्स का। कॉग्निटिव एरर्स अब क्या चीज़ है? कॉग्निटिव एरर्स का मतलब है हमारे सोचने के अंदाज की गलतियाँ। मसलन यही जो बच्चा है, इसकी मैं मिसाल आगे बढ़ाऊँगा। ये बच्चा जो कॉग्निटिव एरर कर रहा है उसको कहते हैं ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग थिंकिंग, मतलब ये सोचता है एक टेस्ट में फ़ेल हो गया, मैं मुकम्मल फेलियर हूँ। इसी तरह एक और मिसाल ले दें फॉर्चून टेलिंग की। फॉर्चून टेलिंग भी एक कॉग्निटिव एरर है जिसमें इंसान फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल में क्या होगा। अभी कुछ हुआ नहीं होता,
لیکن وہ فیوچر کو پریڈکٹ کرتا ہے اور اس پریڈکشنز کی وجہ سے اس کے تھاٹس اور ایموشنز اور بیہیویئر پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، اس نے بچے کو کہا آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے۔ ابھی نہ پریزنٹیشن ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے، لیکن بچہ سوچ رہا ہے میں پریزنٹیشن کروں گا، مجھ سے غلطی ہو جائے گی، پھر لوگ مجھ پہ ہنسیں گے۔ اچھا، نہ پریزنٹیشن ہوئی ہے نہ لوگ ہنسیں، لیکن یہ آلریڈی امبیرسڈ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، شرمندہ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح ایک اور کوگنیٹیو ایرر کی مثال دے دیتا ہوں، جس کو مائنڈ ریڈنگ کہتے ہیں۔ مائنڈ ریڈنگ کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے پتہ ہے یہ دوسرا بندہ کیا سوچ رہا ہے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر سیاق و سباق کے، لیکن آپ بس کہتے ہیں یار مجھے پتہ ہے۔ یہی پریزنٹیشن والی مثال، چلیں بچے نے پریزنٹیشن کی، آخر میں ٹیچر نے اسے کہا بیٹا نیکسٹ ٹائم زیادہ تیاری کر کے آئیں۔ اب ٹیچر نے کیوں کہا؟ ٹیچر نے یہ سوچ رہا ہے کہ دیکھو اس بچے میں زیادہ پوٹینشل ہے زیادہ بہتر کرنے کا، نیکسٹ ٹائم زیادہ تیاری کرے گا تو بہتر پرفارم کرے گا۔ بچہ کیا سوچتا ہے؟ بچہ سوچتا ہے اس ٹیچر کو تو میری کوئی بات ہی پسند نہیں آتی، اس کو میں برا لگتا ہوں، تو وہ مائنڈ ریڈنگ کر رہا ہے۔ اسی طرح بیسیوں کوگنیٹیو ایررز کا ہمارے ایموشنز اور ہمارا جو بیہیویئر ہے اس پہ اثر ہوتا ہے۔ اب یہ کوگنیٹیو ایررز، ان کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ ان کوگنیٹیو ایررز کی بنیاد اکثر ہمارے کور بلیفز میں ہوتی ہے۔ کور بلیفز یعنی ہمارے اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں ایسے پختہ عقائد، یعنی ایسے کور بلیفز جن پہ ہم منوعاً 100%، 100% یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ کور بلیفز جو ہیں یہ اکثر ہمارے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں وہ انہیں مولڈ کرتے ہیں۔ یہ کور بلیفز آگے جا کے ہم ان کی بنیاد پر اپنے لیے کچھ رولز بنا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور اگر ان رولز پہ جو ہم نے خود ہی بنائے ہوتے ہیں ہم پورا نہیں اترتے تو کچھ آٹومیٹک تھاٹس ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ یہ آٹومیٹک تھاٹس یوزولی بغیر سیاق و سباق کے یا بغیر دلیل کے ساتھ ہمارے ذہن میں بس اچانک پاپ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا کور بلیف ہے آئی ایم ان لویبل، یعنی میں کسی کو بھی پسند نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ان لویبل۔ اس کور بلیف کی بنیاد پہ اس نے اپنے لیے ایک رول بنا لیا ہے کہ آئی ہیو ٹو پلیز ایوری ون، میں نے ہر ایک کو خوش رکھنا ہے۔ اچھا، اگر کبھی کوئی اس سے خفا ہو جائے تو اس کے ذہن میں آٹومیٹک تھاٹ آتے ہیں یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اب خفا ہونے کے 100 اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آٹومیٹک تھاٹس اس کے ذہن میں اچانک پاپ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی شخص جو کہتا ہے آئی ایم ان لویبل، فرض کرے چھوٹی سی مثال، کسی کو ٹیکسٹ میسج بھیج دیتا ہے اور اس ٹیکسٹ میسج کا رپلائی نہیں آتا۔ اب ٹیکسٹ میسج کا رپلائی نہ کرنے کی 1000 وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ میں اس کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا، مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرتا اور ڈائریکٹ اس کو میں برا لگتا ہوں۔ یہ اس کی ایک آٹومیٹک تھاٹ ہے کہ مطلب میسج نہیں آیا، اس کو میں برا لگتا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ پاپ ہو گیا۔ یہ اس کے فالٹی کور بلیفز اور اس کی بنیاد پر اپنے بنائے ہوئے رولز کی وجہ سے یہ آٹومیٹک تھاٹس اس کو آتے ہیں۔ تو سی بی ٹی میں ہم پیشنٹس کے ساتھ مل کے اس کے تھاٹس، ایموشنز، بیہیویئر، اس کی کور بلیفز، اس کے رولز اور اس کے آٹومیٹک تھاٹس پہ مل کر کام کرتے ہیں۔ کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی میں بعض اوقات ہم پیشنٹ کے ساتھ مل کے اس کو ہوم ورک دیتے ہیں جس میں اس نے ڈائری لکھنی ہوتی ہے اپنے تھاٹس، ایموشنز کی۔ مطلب
کیا ہوا، ایونٹ کیا ہوا، اس کے ذہن میں کیا آیا اور اس نے کیا محسوس کیا۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کو غصہ آیا تو اس نے اپنی ڈائری میں لکھنا ہوتا ہے کہ اسے غصہ کس وجہ سے آیا اور وہ اس ٹائم کیا سوچ رہا تھا اور کیا محسوس کر رہا تھا اور اس نے اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کس طرح کیا۔ اسی طرح بعض اوقات بیہیویئر ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، پیشنٹ کے ساتھ مل کر سب سے پہلے اسے تھوڑا سا ٹرین کر کے اس کو سکلز دے کے تو اس کو بعض ایکسپیریمنٹس کرائے جاتے ہیں جس میں اس کی ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ جو آپ کو میں نے پہلے مثال دی پریزنٹیشن والی کہ جو بچہ کہتا ہے مجھ پہ لوگ ہنسیں گے، تو پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ چلو آپ پریزنٹیشن تیار کرو، اس کی اچھی تیاری کرو، اس کو تھوڑا سے ریلیکسیشن ایکسرسائزز، مائنڈ فلنس سکلز یہ سکھا کے تو اسے کہتے ہیں آپ نے پریزنٹیشن کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا لوگ آپ پہ ہنستے ہیں یا نہیں ہنستے، اور اس کو اپنے ساتھ نوٹ کرنا ہے، پھر یہ اس کے ساتھ ڈسکس ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بیہیویئر ایکٹیویشن ہم اسے کہتے ہیں، اس میں ہم پیشنٹ کے ساتھ مل کے تو ایک سکیجول بناتے ہیں کہ آپ نے روزانہ واک پہ جانا ہے، اپنے ہابیز کو جو آپ نے چھوڑ دیا ہے اس میں دوبارہ انگیج ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سی بی ٹی میں مثلاً او سی ڈی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر میں ایکسپوجر رسپانس پریونشن، یہ بھی سی بی ٹی کی قسم ہے۔ فوبیاز میں گریڈڈ ایکسپوجر، یہ بھی اسی سی بی ٹی کی قسم ہے۔ مائنڈ فلنس سکلز، یہ تمام چیزیں سی بی ٹی کی مختلف اقسام ہیں۔ تو کسی بھی اچھی چیز کی طرح سی بی ٹی کرنا یہ بھی مشکل کام ہے، اسپیشلی شروع میں اکثر پیشنٹس بہتر محسوس کرنے کی بجائے تھوڑا سا برا محسوس کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی میں ہم کسی کو نصیحتیں نہیں کرتے بلکہ اس کو پرابلم سالونگ سکل سکھاتے ہیں تاکہ الٹیمیٹلی یو بیکم یور اون تھیراپسٹ۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔